السلام علیکم ویورز. آج خوشخبری آپ نے بھی سن لی ہوگی. یہ جو ہمارا وزیر پیٹرولیم ہے مصدق مرک، ماشاء اللہ چشم بدور، ان کی زبان مبارک سے کچھ باتیں نکلی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وزیر موصوف کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے پیٹرولیم سیکٹر سے ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں پاکستان کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہی ہیں. ماشاء اللہ، اندازہ لگاؤ کون کہہ رہے ہیں؟ وزیر پیٹرولیم کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑ چھوڑ کے جا رہی ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کی بھاری اکثریت چھوڑ کے جانا چاہ رہی ہے. اکثریت کا تو بس نہیں چلتا، جن کے پاس وسائل ہیں وہ تو بھارت چھوڑ رہے ہیں، اور جو باقی بچ رہے ہیں وہ بھی چھوڑ جائیں گے. اور ہم اتنے احمق لوگ ہیں کہ ہم کہتے ہیں پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے. برین ڈرین وہاں ہوتا ہے جہاں برین ہو، یہاں صرف بھوک ڈرین ہے. لوگ روٹی کی وجہ سے جا رہے ہیں، کشتیاں الٹ جاتی ہیں، چوری چکاری ہیرا پھیری دو نمبری کر کے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ دبئی میں پاکستان کے چند مخصوص شہروں سے بلانگ کرنے والے لوگوں کی انٹری بین کر دی گئی ہے. اور جو کسی طرح پہنچ جائے وہاں، وہ دیکھ لیں، وہ آئی ڈی کارڈ سے یا یہ وہ پاسپورٹ سے چیک ہو جاتا ہے، وہ ان کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں فوراً. کیوں؟ چوری چکاری ہیرا پھیری دو نمبری. 12 اگلی خوشخبری جو سنائی ہے مصدق ملک نے، تو اس کی ایک خیر بہت بڑی وجہ، میں پہلے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے حوالے سے بات کر لوں کہ ملک میں سیکیورٹی اور عدم استحکام اپنے عروج پہ ہے، اور سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ پرسکون لوگ ہیں، مہذب معاشروں سے ان کا تعلق ہوتا ہے. وہ یہاں ایک جوا خانہ ہے. جو بندہ گھر سے باہر جاتا ہے واپس آ جائے تو وہ ایک جوا ہے جو اس نے کھیلا ہے، واپس آ جائے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں. اور یہ لوگ توقع کرتے ہیں کہ ان حالات میں، اس طرح کے ملک میں انویسٹر آئے گا. وہ انویسٹر اس طرح نہیں آتا ہو بھائی. پاکستان کا تو اپنا انویسٹر جو ہے وہ لعنت بھیج چکا ہے. بعض لوگوں نے مجھے ابھی بتا رہا تھا 2-4 دن پہلے، مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا کون صاحب تھے، کہ انہوں نے ٹرم ڈپازٹس اپنے پیسے پوسے رکھنے شروع کر دی ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کہتے لعنت بھیجو. وائبل ہی نہیں رہ گیا، فیزیبل ہی نہیں رہ گیا کاروبار کرنا. اس طرح کی بجلی، اس طرح کا لا اینڈ آرڈر، اس طرح کے ٹیکسز، کون کو پاگل ہے جو ہے وہ سمیٹ سموٹ کے بیٹھ جائے گا، بھلے وقتوں کا انتظار کرے گا جو مجھے تو آتے دکھائی نہیں دیتے. سچی بات. اچھا، کمال کی بات ہے کہ سیاستدان یہ جو مصدق ملک جیسے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، ظاہر ہے اندھے بہرے تو نہیں ہیں، کہ انویسٹر چھوڑ کے جا رہا ہے ملک. سیاسی عدم استحکام اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کیا شوشے چھوڑ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی یعنی پاکستان کی مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی، اس کو بین کر دیں. اور ہائی ٹریزن کیا ہوتا ہے؟ غدار اعظم. کس کو؟ جس نے ورلڈ کپ دیا، جس نے فلاں دیا، تو شوکت خان تو فلاں کئی بار گنوا چکا ہوں. وہ اگر غدار ہے تو پھر ہم سارے کون ہیں؟ سیدھا سا سنو اور کوئی اعتراض کرو. اور میں اس معاملے میں یاد رکھیں، میں صرف کوئی عمران وغیرہ کی بات نہیں کر رہا. ایک زمانہ میں نواز شریف جب آیا باہر سے، تو جدہ بدہ سے پرانی بات ہے، تو یہ اپنا چلے گئے کسی قادیانیوں کے، احمدیوں کے، کسی کوئی پتہ نہیں کیا، کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا. تو انہوں نے بیان دیا ایک، نواز شریف کی بات کریں کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں. اگلے دن اخباروں میں چند بجوؤں نے، رزیلوں نے، کمزرفوں نے ان کو دارا اسلام سے ہی خارج قرار دے دیا. میں نے کالم لکھا ہے، میں نے کہا کچھ شرم کرو. اس طرح تو ایک عام آدمی خارج نہیں کرتا. جیسے تم دارا اسلام سے، تم ہو کون؟
یہ بندے کا رب کا معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں جو پاکستانی ہیں. ہم وطن ہونے کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے. دھرتی کے سپوت کیا ہوئے ان حوالوں سے اگر آپ دیکھو تو وہ بھائی ہیں. ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جین مت کا ہو، بدھ مت کا ہو، کوئی بھی ہو. یہ نواز شریف تو یہ نہیں کمزرفی کی اور گندگی کی آخری انتہا ہے. اچھا وہ شوشہ چھوڑ دیجیے جو کریں گے. اچھا جب لوگوں کی طرف سے نفرت کا فلڈ آیا تو پھر وہ جو تارڑ مارڑ وہ اگلے دن پتہ نہیں کیا اور نہیں ابھی نہیں ہوگا ایسا اقدار سمدھی شریف. ایک تو میں حیران ہوں پورے کا پورا خاندان یہ اکلوتا ملک ہے شہنشاہیتوں اور بادشاہتوں کے بعد جہاں پورا خاندان پارٹی سربراہ بھائی چھوٹا وزیر اعظم صاحبزادی ایک بہت اہم صوبے کی سارے صوبے اہم ہیں اس کی سربراہ سمدھی نائب وزیر اعظم. تم کیا ہو؟ میں ان سے نہیں پوچھ رہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حیثیت پاکستانی کون ہے ہم لوگ؟ 40 سال ہو گئے گردن پہ سوار ہے جانے نہیں چھوڑ رہے. یہ وہ ملک ہے یاد رکھیں جہاں چھپکلیاں مگرمچھ بنی ہوئی ہیں جہاں کیچوے کوبرے بنے ہوئے ہیں. اس کا مستقبل اسی طرح ہونا ہے جس طرح کا قریب قریب تو پہنچے ہوئے ہیں ہم لوگ. اچھا یہ 25 کروڑ عوام کو بلی چڑھانے کے بعد بھی ان کے سوٹ اور ٹائیاں اور ان کی ڈٹائیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی. بہرحال پاکستان میں تو پاکستانی کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہے. باہر سے انویسٹر کہاں سے آئے گا؟ بہرحال آگے چلتے ہیں. 95% یہ ایک سروے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں جو اخباروں میں شائع ہوا ہے. 95% آف پاکستانیز وانٹ ٹو لیو دس کنٹری. باقی کیا رہ گیا؟ 5% میں سے میرا خیال ہے بہت ہی زیادہ یا اپاہج ہوں گے، معذور ہوں گے، یا پھر وہ ہے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، جن کے پاس جتنا اس ملک کے اندر ہے اس سے 1000 گنا ملک کے باہر ہے. ایسے لوگ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. اچھا اگلی خبر ہے جی ادارہ شماریات اسٹیٹسٹیکل جو ان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں آبادی بڑھنے کی شرح پورے خطے میں سب سے زیادہ بلکہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ ہونے کا انکشاف ہے. اور وہ کیا ہے؟ ڈوب مرنے کو ہمارے پاس قدم قدم پہ ایک مقام موجود ہے لیکن ڈھیٹ بنے ہیں. اچھا پاکستان 24 کروڑ 14 لاکھ 90 ہزار آبادی کے ساتھ دنیا کا 5واں ماشاءاللہ بچہ جم ملک ہے. بڑی آبادی نہیں کہہ رہا، بچہ جم کم ہی کوئی نہیں. آج 24 کروڑ 14 لاکھ 90 ہزار آبادی نہیں سنبھالی جا رہی. بھوک ننگ خودکشیاں اپنے عروج پہ ہیں، بے روزگاری عروج پہ ہے، جہالت عروج پہ ہے، بچے اسکول نہیں جا رہے. تو حضور آپ کو اندازہ ہے کہ 2050 میں جب یہ آبادی دو گنا ہو گئی، یا 2050 دور نہیں ہے، 2400 چل رہا ہے، یہ آج سے دگنی ہو جائے گی. اس وقت ملک کی 79% آبادی جو ہے 40 سال سے کم ہے. حال آپ دیکھ لیں. تو جب یہ دگنی ہو گئی، اور میں آپ کو بتاؤں 33 سال پہلے جب میں کالم نگاری میں آیا ہوں تو میں نے اپنے ساتھ عہد کیا کہ اللہ پاک میں ان 2-3 چیزوں پہ ہر سال 2 کالم لکھا کروں گا. ایک آبادی، بلکہ میرا پہلا کالم ہی آبادی پہ تھا. اس کا عنوان تھا آبادی یا بربادی. دیکھیں یہ جو ہیومن کیپٹل جسے کہتے ہیں، آبادی، یہ وہ سارا یہ ایسٹ ہو سکتا ہے اگر ان کو اعلیٰ ہنر، اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تربیت دی جائے، ورنہ اس سے بھیانک یاد رکھیں لائبلٹی کوئی نہیں. یہ ایسٹ نہیں ہے، یہ مقتولوں کی ایک بہت بڑی فوج ہے. کوئی بھوک سے مر جائے گا، کوئی جہالت سے مر جائے گا، کوئی ایک دوسرے کو مار دے گا. اس طرح کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. اور ملک کا حال دیکھ لو آپ. جب میں کہہ رہا ہوں کہ دگنی ہو جائے گی تو کدھر ہوگی؟ ذرا اندازہ لگاؤ. 50 کروڑ کے 48 کروڑ کے قریب ہوگی. اب صورتحال اس وقت ملک کیا ہے گی؟ چند بدماشوں کو چھوڑ کے
یا چند بلیک میلرز کو چھوڑ کے یا چند ذخیرہ اندوزوں کو چھوڑ کے یا اس طرح کا ایک ایلیمنٹ جو ہے ایول اس ملک میں، اس کو چھوڑ کے باقیوں کے لیے کیا ہے؟ پینے کا صاف پانی بھی اس ملک میں اویلیبل نہیں ہے۔ لاہور جیسے شہر کے بارے میں، پنجاب کا دل ہے، پنجاب 5 پانیوں کی سرزمین، یہاں آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر کسی نے ریلائبل پانی پینا ہے تو اس کو خریدنا پڑتا ہے، ڈفرینٹ کمپنیز ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ عام آدمی کو آرسینک ملے پانی کے علاوہ پانی اویلیبل نہیں ہے۔ آرسینک زہر ہوتا ہے، یہ وہی زہر تھا جو آہستہ آہستہ نیپولین بوناپارٹ کو دیا انگریزوں نے، برطانویوں نے، سینٹ ہیلینا کے جزیرے میں۔ پانی نہیں اس ملک میں، دودھ کہتے، یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے، اب میرا خیال 1.5 سال ہو گیا اس بات کو، میں تو کئی بار حوالہ دے چکا ہوں۔ اس نے کہا پاکستان میں 24 کروڑ لیٹر 2 نمبر دودھ روز بنتا ہے، وہ زہر ہے، کیمیکلز ہیں۔ اچھا مصیبت یہ ہے یہ جانور سامنے نہیں دیکھتے، یہ بھیڑیے، یہ درندے سامنے نہیں دیکھتے۔ میں جب بھی میں نے یہ پڑھا ہے یا میں اس طرح کی کوئی بھی بات پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ دودھ، یہ زہریلا دودھ، یہ ایک خاص طبقہ ہے جو میجورٹی میں ہے، 90% سے زیادہ پاپولیشن اسی پہ زندہ ہے، یہ ان کے ہی بچے یہ پیتے ہیں۔ باقی جو مہنگے دودھ ہیں، 1-2 برانڈز ہیں اچھے، وہ تو کم لوگ ہی۔ تو کل جب یہ بچے بڑے ہوں گے اور ان کی آپس میں شادیاں ہوں گی تو پاکستانیوں کی نسلیں کیسی ہوں گی؟ مجٹس، معذور، مجہول، دولے شاہ کے چوہے، لیکن بے غیرتوں کا ایک ٹولہ ہے جس کو اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اچھا تو خوراک یہاں ملاوٹ، جس ملک میں دودھ اور بیسن خالص نہ ملے وہاں اور کیا؟ اچھا دوائیاں 2 نمبر، صحت کے، تعلیم کے، بے روزگاری، خودکشیاں، باپ زندہ بیٹی کو دفن کر رہا ہے، کیوں؟ علاج کے پیسے نہیں ہیں، تکلیف بیٹی کی دیکھی نہیں جاتی۔ تو ان حالات میں گھرے ہوئے ملک میں ماشاءاللہ وزیر مقدئی ہی نہیں، یہ کرتے کیا ہے؟ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن یا ایک بہت چھوٹی آرگنائزیشن، ایک بندہ اس کا وہ فالتو نہیں رکھتے جس کی آؤٹ پٹ پہ نظر نہیں ہوتی کہ یہ چپڑاسی بھی رکھا ہوا ہے، یہ کرتا کیا ہے، اس کو دیتے کیا ہیں اور اس سے لیتے کیا ہیں۔ یہ جھیٹوں، بے شرموں، بے غیرتوں کی ایک فوج ہے لگے ہوئے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی، کبھی انہوں نے بتانے کی زحمت نہیں کی کہ وزیر اعظم پڑھتا کتنے میں، تنخواہ اس کی چند لاکھ ہے، اصل اوقات یہ ہے، لیکن آتے کیوں ہیں؟ پرویز مشرف صاحب کی وہ ویڈیو آپ نے دیکھی مرحوم کی، جس میں انہوں نے کہا کہ 1 سینٹ بڑھا دیں نا، اگر یہ بجلی میں نا 1 سینٹ بڑھا دیں پر یونٹ، 1 کروڑ روپیہ، اس لیے آتے ہیں۔ یہ فوج بیٹھی ہے، وزیر اعظم کس بھاؤ پڑ رہا ہے، کیا سلسلہ کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم بھوکے ننگے پاکستانیوں میں کتنے کا پڑ رہا ہے؟ صدر ہے کتنے کا پڑ رہا ہے؟ پچھلے دنوں آصف زرداری صاحب نے لاہور آگے پتہ نہیں کتنی بلٹ پروف گاڑیاں، کتنی فلانا، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال عوام کو بھی نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو پھر وہ ہلتے جلتے نہیں، تو اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔